تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری اس برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے عطا کردہ قوانین ہیں۔ تعزیرات پاکستان جو کبھی تعزیرات ہند کہلاتی تھیں 6 اکتوبر 1860 کو نافذ کی گئیں۔ انگریز کو لال قلعہ دہلی پر یونین جیک کا پرچم لہرائے صرف 3 سال ہوئے تھے۔ اس 3 سال کے عرصہ میں انگریز نے ہر اس شخص کو عبرتناک موت کی سزا دی جس نے اس کے خلاف صرف ہتھیار ہی نہیں اٹھائے تھے بلکہ جس نے کبھی اپنی تقریر، تحریر یا گفتگو سے بھی تاج برطانیہ کے لیے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ لکھنے، تقریر کرنے، گفتگو کرنے اور ہتھیار اٹھانے والے سب کے سب انگریز کی نظر میں برابر کے غدار تھے۔ دلی شہر کے چوکوں اور چوراہوں پر مسلمان علماء کی لاشیں کئی دنوں تک لٹکائی گئی تھیں تاکہ عام لوگ عبرت حاصل کریں۔ غالب اپنے ایک خط میں تحریر کرتا ہے کہ درختوں پر مسلمانوں کی لاشیں بییا کے گھونسلوں کی طرح لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انگریز پورے ہندوستان کو بزور شمشیر فتح کر چکا تھا۔ 1757 میں بنگال کی جنگ پلاسی کی جیت سے لے کر 1857 تک کی جنگ آزادی تک کی پوری ایک صدی انگریز کی مقامی حاکموں سے لڑائی کی صدی ہے۔ میسور کی ریاست سب سے سخت جان تھی جس کو فتح کرنے کے لیے 1767 سے 1799 تک انگریز نے 4 جنگیں لڑیں اور آخر میں میر صادق جیسے غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید کر کے میسور پر قبضہ کیا گیا۔ برطانیہ کے شہر ایڈنبرا کی پہاڑی پر ایک قلعہ ہے جسے میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس میں ٹیپو سلطان کی تلوار، زرہ بختر اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ اشیاء ایڈنبرا کے رہنے والے اس سپاہی کو ملی تھیں جس نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تھا۔ ان نوادرات پر ایک عبارت درج ہے: ٹیپو سلطان کی موت انگریز کے لیے اتنا بڑا واقعہ تھی کہ پورے ملک میں خوشی کی وجہ سے چھٹی کر دی گئی تھی۔ آخری معرکہ 1849 میں گجرات کے قصبے چیلاوالا میں ہوا جس میں فتح کے بعد پنجاب سے سکھوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد دلی میں بیٹھا بہادر شاہ ظفر اب ایک محسوس شخص تھا جو برائے نظام فرما روائے ہندوستان تھا۔ دلی کے شہر میں جب منادی کرنے والا کوئی سرکاری اعلان سناتا تو کہتا: ملک اللہ کا، حکومت بادشاہ کی اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ان حالات میں جب جذبہ جہاد سے سرشار چند افراد نے کمپنی بہادر کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو پورا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ جاری ہوا اور لوگ جنرل بخت خان اور دیگر مجاہدین آزادی کے ساتھ مل کر انگریز سے لڑنے لگے، جبکہ دوسری جانب عوام کی خاموش اکثریت تھی۔ لیکن عام آدمیوں میں بھی کچھ غداران وطن شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے جنگجوؤں کے قافلے روانہ کیے۔ دلی کے سب سے قریبی خطے پنجاب کے زمیندار، چودھری، مشائخ اعظام و گدی نشین پیر اس خیر خان میں شامل تھے۔ ہندوستان کے ہر خطے کا ایک میر جعفر اور میر صادق تھا جس نے اپنی نگرانی میں قافلے روانہ کیے اور انہوں نے مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت الٹنے اور انگریز کا اقتدار قائم کرنے میں انگریز فوج کو مدد دی۔ تاریخ ان ناموں سے نہ صرف آشنا ہے بلکہ یہاں تک درج ہے کہ کون کتنی فوج لے کر آیا تھا۔ انگریز نے اپنے اقتدار کے لیے 1843 میں خیبر پختونخوا کے علاقے سے نوجوان بھرتی کر کے فرنیئر فورس نام کی انفینٹری ریجمنٹ بنائی جسے اسکینڈائل رائفلز 59 کہا جاتا تھا۔ اس ریجمنٹ کو پنجاب سے بنائی جانے والی غیر منظم فورس پنجاب ارریگولر فورس میں 1856 میں ضم کر دیا گیا اور یہ مشہور فرنیئر فورس ریجمنٹ کہلائی۔ اس ریجمنٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جوان شامل تھے۔ جنگ آزادی میں اس ریجمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب لال قلعہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت قلعے میں موجود مسلمان سپاہیوں نے اس کا بڑا گیٹ بند کرنا چاہا تو اس ریجمنٹ کے ایک نوجوان نے کمال بہادری سے اسے روکا جس کی وجہ سے اس کی گردن دروازے کے بیچ آ گئی اور اتنی دیر میں انگریز فوج پہنچ گئی اور قلعے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس غدار وطن کی یاد میں مدتوں فرنیئر فورس ریجمنٹ کے افسران اپنے تقریباتی ملبوس کے کالر پر نیلی پٹی پہنتے رہے کیونکہ اس غدار کی گردن قلعے کے دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلی ہو گئی تھی۔ 1857 کے بعد کے 3 سال انگریز نے اپنی اسی فوج کے ذریعے ہندوستان پر جبراً امن قائم کیا اور عوام پر اپنی حکومتی رٹ مسلط کی۔ پھر سب سے پہلے مجموعہ تعزیرات ہند نافذ ہوا اور ٹھیک 6 ماہ بعد 1861 میں پولیس ایکٹ آ گیا اور یوں تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا گیا۔ پولیس ایکٹ میں ایک عہدہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر کا تھا جو ہر ضلع میں ایک منی وائسرائے ہوتا تھا۔ 20 سال اس برصغیر کو اسی طرح چلایا گیا اور ہر طرف سے اٹھنے والی مقامی بغاوتوں کو شدت سے کچلا گیا۔ کالے پانی کی سزائیں اور پھانسی گھاٹ سجائے گئے
اور جب سب کچھ کچل دینے کا اطمینان ہو گیا تو 1882 میں ضابطۂ فوجداری نافذ کیا گیا، جس کی دفعات دو شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، ایک ایس ایچ او اور دوسرا ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ اب انگریز کی فوج، سول سروس اور پولیس میں تمام مقامی افراد بھرتی ہو چکے تھے، اور یہ کالے ہندوستانی گورے انگریز کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کا سر کچلنے کے لیے ہر دم مستعد اور تیار تھے۔ انگریز کو اب صرف زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے خطرہ تھا۔ ضروری ہو گیا تھا کہ اب ہر اس شخص کو غدار ثابت کیا جائے جو انگریز کے خلاف لکھتا یا بولتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ قانون میں رکھا گیا، اکسانا، انسائٹمنٹ، اور پھر اس اکسانے کے لفظ کا استعمال ہر ایسے شخص پر کیا جانے لگا جو زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے انگریز کے خلاف بولتا اور لکھتا تھا۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 505 اسی لیے تخلیق کی گئی، جو یوں تھی: جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے یا پھیلائے جس کا مقصد اشتعال دلانا اور جو ممکنہ طور پر اشتعال دلانے کی وجہ بنے۔ انگریز کی اس دفعہ میں ہم نے یہ اضافہ کر دیا: پاکستان آرمی، نیوی یا ایئر فورس کے کسی بھی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئرمین کو بغاوت، ارتکاب جرم یا کسی بھی طرح سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر کوئی بھی فرد اپنے گھر میں بیٹھے چند دوستوں کے درمیان بھی کوئی ایسا جملہ بولتا ہے یا آج کے دور میں اپنے گروپ کے افراد کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتا ہے، اپنے فالوورز کو ٹویٹر یا فیس بک پر بتاتا ہے، تو وہ دراصل غداری کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی یہ بات کسی ایک بھی سیکیورٹی ادارے کے فرد نے سنی ہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس پر بغاوت کا جرم اور اکسانے کا فعل ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ یہ قانون انگریز کی ضرورت تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ باہر سے آیا ہے اور کروڑوں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے بدیشی سمجھتے ہیں، اس لیے کروڑوں ہندوستانی انگریز کی نظروں میں غدار تھے۔ لیکن کیا 22 کروڑ عوام بھی پاکستان کی حکومت اور اس کے اداروں سے ویسی ہی نفرت کرتے ہیں جیسی اس دور کے عوام انگریز کی فوج سے کرتے تھے؟ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو قانون صحیح ہے اور ہم سب غدار ہیں، لیکن غداری کی سند اور بغاوت کا ایسا الزام ہمیشہ عوامی غصے میں اضافہ کرتا ہے، اور ایسا مسلسل الزام ایسے قوانین نافذ کرنے والوں کی بساط الٹ دیتا ہے۔